بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لالچ کا انجام اور سچ کی فتح۔ صدیوں پہلے دمشق کے قریب ایک سرسبز بستی آباد تھی، جہاں کے لوگ سادگی اور محنت سے اپنی روزی کماتے تھے۔ اسی بستی کے مشہور بازار میں ایک سونار کی دکان تھی، جس پر شمس نامی شخص بیٹھتا تھا۔ یہ کاروبار اسے اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملا تھا، مگر دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں لالچ نے بھی گھر کر لیا تھا۔ وہ کاریگری میں ماہر تھا، مگر کمزور اور سادہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے سے نہیں جھجکتا تھا۔ دور دراز کے دیہات سے لوگ زیورات بنوانے شمس کے پاس آتے۔ بظاہر وہ خالص سونے اور دیانت کا دعوے دار تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اکثر سونے میں ملاوٹ کر کے بھولے بھالے گاہکوں کو دھوکہ دے دیتا۔ شہر میں اس کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن یعقوب نامی کسان اپنی بیٹی رباب کی شادی کے لیے زیورات بنوانے شمس کی دکان پر آیا۔ شمس نے اس کی سادگی کو بھانپ لیا اور خالص سونے کے نام پر ملاوٹ شدہ زیورات تیار کر دیے۔ یعقوب نے بھروسے میں آ کر بغیر جانچ کیے زیورات لے لیے۔ شادی ہو گئی، رباب رخصت ہو گئی، مگر کچھ ہی دنوں بعد جب زیورات بیچنے کی نوبت آئی تو تلخ حقیقت سامنے آ گئی اور رباب کو سسرال میں سخت شرمندگی اٹھانا پڑی۔ یہاں سے کہانی صرف ایک دھوکے کی نہیں رہتی، بلکہ ایک دل ہلا دینے والا سبق بن جاتی ہے۔ انسان جب حلال اور حرام کے فرق کو بھلا دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل مر جاتا ہے۔ شمس کے پاس دولت تھی، ہنر تھا، عزت تھی، مگر دیانت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی چمکتی دکان کے پیچھے اندھیرا چھپا تھا۔ یاد رکھو، جو دولت کسی کے آنسوؤں کی قیمت پر کمائی جائے وہ وقتی سکون تو دے سکتی ہے، مگر کبھی قلبی اطمینان نہیں دے سکتی۔ یعقوب انصاف کی امید لے کر شمس کے پاس پہنچا، مگر اسے ذلیل کر کے دکان سے نکال دیا گیا۔ ٹوٹا ہوا دل اور آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ یعقوب گھر لوٹ آیا۔ رباب نے ہمت نہ ہاری اور اپنے شوہر عبد المالک کو ساری بات بتائی۔ عبد المالک ایک ذہین اور معاملہ فہم نوجوان تھا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ شمس کو طاقت سے نہیں بلکہ عقل اور صبر سے اس کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔ ایک دن عبد المالک کو دریا کے کنارے شیشے کا ایک ٹکڑا ملا جو دور سے ہیرا دکھائی دیتا تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک تدبیر نے جنم لیا۔ اس نے وہ شیشہ شمس کے پاس بطور نایاب ہیرا امانت رکھوا دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے دوست فرہاد نے شاہی خادم کا روپ دھار کر شمس کو اس شیشے کو قیمتی ہیرا سمجھ کر خریدنے پر آمادہ کر لیا اور بھاری رقم کا سودا طے پا گیا۔ جب عبد المالک اپنی امانت مانگنے آیا تو شمس لالچ میں آ کر 10,000 اشرفیاں دے بیٹھا۔ بعد میں نہ تو کوئی خادم آیا نہ باقی رقم۔ تب شمس کو احساس ہوا کہ وہ خود اپنے ہی فریب کا شکار ہو چکا ہے، مگر بدنامی کے خوف نے اس کی زبان بند رکھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ کے نظام کی خاموش طاقت ظاہر ہوئی۔ اللہ کا نظام بہت خاموش ہے مگر بہت مضبوط۔ وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، مگر جب پکڑ کرتا ہے تو عقل بھی ساتھ نہیں دیتی۔ عبد المالک نے زور یا بدلے سے نہیں بلکہ حکمت اور صبر سے حق واپس لیا، اور یہی سچ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آخر کار عبد المالک وہ رقم لے کر یعقوب کے پاس پہنچا اور اس کی محنت کی کمائی دگنی کر کے واپس لوٹا دی۔ یعقوب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے دامن اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے داماد کو گلے لگا لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور سچائی، دیانت اور صبر ہی اصل کامیابی ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، ایک دن خود اسی میں جا گرتا ہے۔ اصل عزت، اصل دولت اور اصل سکون صرف ایمانداری میں ہے، فریب میں نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔